بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و وفا کی حد تو دیکھیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے، کفار نے آ کر نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانی شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر نکلا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دوست کا خیال کر کے اس کو تو کفار ایذا پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھاگے ہوئے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے، کیا تم اس ہستی کو ماننا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کو ماننا شروع کر دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے، تبارک یا ذوالجلال والاکرام۔ کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے۔ رات گزر گئی، جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا، اماں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہے؟ اس نے کہا، بیٹے تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ہاں، جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ کس حال میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائے، وہ آپ کو بتائے گی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا پتہ چلا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ دار ارقم پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ابو بکر کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا۔